ایونجر فلم کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ تھور لوکی کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے جاتا ہے اور ٹیسوریکٹ کی مدد سے ایسگارڈ میں واپس چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے والد ایسگارڈ کے بادشاہ اوڈین کے سامنے ہے۔ وہ لوکی کو بہت ڈانٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تم ساری زندگی جیل میں رہو گے، تم نے جو بھی غلط کام کیے ہیں وہ کام تھور کو درست کرنے ہوں گے اور وہی ایسگارڈ کا بادشاہ ہوگا اور نو ریاستوں میں امن کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اب بھائی فرانس بھی مکمل طور پر تیار ہے جسے تھور نے اپنے ہتھوڑے کے ساتھ توڑا تھا۔ تھور ہیمڈال کے پاس جاتا ہے، وہ تھور کو بتاتا ہے کہ بہت جلد 9 ریاستیں ایک ہی ترتیب میں آنے والی ہیں جہاں سے ایک دنیا سے دوسری دنیا جانے کے پوشیدہ راستے کھلیں گے۔ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اب کہانی جاتی ہے گزرے ہوئے وقت میں، جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ روشنی سے پہلے ساری دنیا میں اندھیرا تھا اور اس تاریکی سے بری قوتیں اور برے لوگ پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک ڈارک ایلف تھا جو پوری دنیا کو اندھیروں میں بدلنا چاہتا تھا، اور یہ صرف ایک ہتھیار سے کیا جا سکتا تھا جسے ایتھر کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب 9 ریاستیں آئیں تو وہ ایک دوسرے سے جڑ گئیں، چنانچہ ڈارک ایلف نے ایتھر کو اس کے اندر چھوڑ دیا، لیکن اس کے مکمل طور پر کام ہونے سے پہلے ایسگارڈ نے اس سے ایتھر چھین لیا، جس کی وجہ سے ڈارک ایلف کو شکست ہوئی، اور تھور کے دادا بور نے اس خطرناک عنصر ایتھر کو زمین کی گہرائی میں کہیں چھپا دیا۔ اس کے بعد ہیمڈال تھور کو بتاتا ہے کہ یہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے اور 9 ریاستیں ایک بار دوبارہ تسلسل میں آ رہی ہیں۔ جہاں زمین پر جین فوسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویران جگہ پر جاتی ہے۔ دراصل انہیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کچھ عجیب ہو رہا ہے، یہاں کچھ بچے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ آگے بڑھتا ہے، وہ ایک بہت بڑے ٹرک کو اٹھا لیتا ہے۔ جین یہ دیکھ کر بہت حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہی بچے اسے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی چیز ڈالو تو وہ دوبارہ اوپر کی طرف واپس آ جاتی ہے، تو کبھی کبھی وہ چیز واپس ہی نہیں آتی۔ اس کے بعد جین فوسٹر اپنے میٹر سے ارد گرد چیک کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر ایک نامعلوم قوت اسے دھکیلنا شروع کر دیتی ہے اور وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، جہاں اسے ایک دیوار کے اندر سرخ رنگ کا سیال نظر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ وہاں پر ہاتھ ڈالتی ہے وہ اس کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ ایتھر ہے، وہی ہے جسے تھور کے دادا نے ہزاروں سال پہلے زمین کی گہرائیوں میں چھپا رکھا تھا۔ ڈارک ایلف جو ایتھر سے 9 ریاستوں کو اندھیرے میں بدلنا چاہتا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد وہ ہزاروں سال سے نیند کی کوٹلی میں سو رہا تھا، جاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جین فوسٹر ہوش میں آتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ باہر جاتی ہے تو وہاں پر پولیس ہوتی ہے۔ دراصل اس کی دوست نے پولیس کو بلایا ہے، اس کی وجہ سے جین اس سے بہت ناراض ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اب شیلڈ کے لوگ آئیں گے جو اس ساری جگہ پر اپنا قبضہ کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر مجھے تحقیق کرنی تھی، اور اس کی دوست اس سے کہتی ہے کہ تم پچھلے 5 گھنٹے سے لاپتہ ہو۔ یہ سن کر جین فوسٹر بہت چونک جاتی ہے۔ در حقیقت ہیمڈال جو 9 ریاستوں کی نگرانی کرتا ہے، اس نے تھور کو بتایا کہ اس نے جین فوسٹر کو کہیں نہیں دیکھا، اس لیے تھور اپنی محبت جین فوسٹر کی خبر لینے کے لیے زمین پر آتا ہے۔ اس کے بعد جین فوسٹر پولیس کے پاس جاتی ہے۔ پولیس اسے گرفتار کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بغیر اجازت کے کسی کی جائیداد میں داخل ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اسے چھوتا ہے ایک دھماکہ ہوتا ہے، تمام پولیس والے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھور جین فوسٹر کے پاس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ ایسگارڈ لے جاتا ہے، جہاں تھور کے والد اس سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے واپس زمین پر چھوڑ دے، اور جیسے ہی ایسگارڈ کے آدمی جین فوسٹر کو چھوتے ہیں ان کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ دور جا گرتے ہیں۔ اس کے بعد اوڈین اسے چیک کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے ایتھر نامی خطرناک عنصر اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ بات تھور کو بتاتا ہے۔ تھور جین فوسٹر سے کہتا ہے کہ ہیمڈال نے آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ دراصل 9 ریاستیں ایسگارڈ کے گرد گھومتی ہیں، لیکن 5000 سال بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ سب ایک ہی لائن میں آ جاتی ہیں، جس سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ کھل جاتا ہے، لیکن یہ عمل کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری طرف ڈارک ایلف ایک خاص لیڈر کے اندر ایک مادہ ڈالتا ہے جس سے اس کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے ایسگارڈ کی طرف روانہ کر دیتا ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ اپنے حقیقی روپ میں واپس آتا ہے اور چاروں طرف تباہی مچانے لگتا ہے، اور یہیں پر لوکی بھی قید ہوتا ہے۔ لوکی اسے آگے کا راستہ بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پر بائیں جانب سیڑھی کی طرف نیچے جانا ہے،
بعد ایلف بھی اپنے آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کسی بھی قیمت پر 9 ریاستوں کو ختم کرنے کے بعد ایتھر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ایتھر جین فوسٹر کے جسم میں ہی ہے، لیکن یہاں تھور کی ماں ہے جو اس کے سامنے آتی ہے۔ پھر یہاں پر وہی ایلف کا شیطان آتا ہے جس کی طاقت اس نے بڑھائی تھی، وہ تھور کی ماں کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس کے جسم میں ایتھر ہے، لیکن تھور کی ماں اسے کچھ نہیں بتاتی۔ وہ شیطان اپنی تلوار سے تھور کی ماں کو وہیں پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تھور آ جاتا ہے، وہ ایلف کو اپنے ہتھوڑے سے مارتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایلف کو پکڑے لیکن ایلف کا شیطان اسے لے کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد تھور کی ماں وہیں پر مر جاتی ہے، کیونکہ تھور اور لوکی اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس واقعے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھور اوڈین کو بتاتا ہے کہ میں جین فوسٹر کو تاریخی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن ایلف اس کے پیچھے ضرور آئے گا کیونکہ اسے ایتھر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پھر میں اسے مار ڈالوں گا، لیکن اوڈین اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد تھور اوڈین سے کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر دوبارہ آیا تو ہمارے بہت سے آدمی مارے جائیں گے۔ اس کے بعد اوڈین تھور کو کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ یہاں پر آیا تو ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد تھور لوکی کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے اس جیل سے باہر نکالتا ہے، کیونکہ اس نے ایلف کے شیطان الگریم کو راستہ دکھایا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ایلف کے شیطان الگریم کو راستہ دکھایا تھا اور وہ خود کو ماں کی اپنی موت کی وجہ سمجھتا ہے۔ لوکی ایلف اور اس کے شیطان سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور لوکی تھور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دراصل لوکی اس دنیا سے باہر نکلنے کا راستہ جانتا ہے، کیونکہ بھائی فرانس کو اوڈین نے بند کر دیا ہے۔ صرف لوکی ہی جانتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا دوسرا راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد لوکی تھور اور جین فوسٹر دونوں کو ایس گارڈ سے باہر نکال کر لے جاتا ہے۔ اب ایلف کو معلوم ہوا کہ جین فوسٹر اب ایس گارڈ میں نہیں ہے، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ایس گارڈ پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہتا ہے کہ ہم جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیز ہمارے پاس خود چل کر آ رہی ہے۔ اس کے بعد تھور لوکی اور جین فوسٹر اندھیرے کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، یہاں پر ایلف اور اس کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ لوکی تھور کو دھوکہ دیتا ہے اور تھور کا ہاتھ چاقو سے کاٹ لیتا ہے۔ بعد وہ ایلف سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں اور وہ جین کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ لوکی اسے کہتا ہے کہ مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں سے میں اس گارڈ کو جلتا ہوا دیکھ سکوں۔ ایلف کا ساتھی الگریم جس نے تھور کی ماں کو مارا تھا، وہ ایلف کو کہتا ہے کہ میں نے اسے ایس گارڈ کی جہل میں دیکھا ہے، خیال سے یہ بھی ایس گارڈ کا دشمن ہے۔ بعد ایلف بھی لوکی پر یقین کر لیتا ہے اور وہ جین فوسٹر کے جسم سے ایتھر نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی سارا ایتھر باہر آتا ہے لوکی اپنی طاقت سے تھور کے ہاتھ کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی سارا ایتھر باہر آتا ہے تھور اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، تھور سمجھتا ہے کہ ایتھر اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اس طاقتور مادے کو تباہ کرنا ناممکن ہے۔ پورا ایتھر ایلف کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور ایلف یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی فوج الگریم کو ان کو مارنے کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوکی اور الگریم کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے جس سے وہ لوکی کو بہت زخمی کر دیتا ہے اور اپنی تلوار لوکی کے جسم کے آر پار ڈال دیتا ہے۔ لوکی نے اس کے جسم میں ایسا دھماکہ خیز مواد فیڈ کر رکھا وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ لوکی اپنی ماں کا بدلہ لے لیتا ہے کیونکہ الگریم نے اس کی ماں کو ہی مارا تھا۔ اس کے بعد لوکی بھی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور وہ تھور کے کندھوں میں ہی دم توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے تھور بہت اداس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تھور اور جین فوسٹر ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں، بھی جین کا فون بجتا ہے، وہ حیران ہے کہ دوسری دنیا میں اس کا فون کیسے کام کر رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے اسے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے بچوں کے ساتھ پورٹل میں ڈالی تھی جہاں سے چیزیں غائب ہو رہی تھیں، اور وہ چیزیں یہاں پر ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ زمین کا راستہ بھی یہیں سے ہے، اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں وہ غائب ہو کر زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ایرک کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایرک انہیں بتاتا ہے کہ ایک ایسا مرکزی مقام ہے جہاں پر 9 ریاستوں میں پہنچا جا سکتا ہے، اور ایلف کو یہاں پر آنا پڑے گا اگر وہ تمام ریاستوں کو تاریخی دنیا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تھور سمجھتا ہے کہ وہ ایلف کو کہاں تلاش کرے گا، لہذا سب کے سب گرین ویچ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایلف یہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اب ایلف کے ایتھر اور تھور کے ہتھوڑے کی طاقت آپس میں ٹکراتی ہیں۔ بعد جین فوسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو یہاں پر مختلف جگہوں پر گریویٹی کی مدد سے پورٹل کھولتی ہے۔
اس کی وجہ سے ایلف کے بہت سے سپاہی غائب ہو کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھور ایلف سے الگ ہو جاتا ہے اور ایلف کو موقع مل جاتا ہے جب وہ اندھیرے کے راج کے لیے ایتھر کو 9 ریاستوں میں ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد تھور یہاں پر آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایرک اور جین فوسٹر کے ہتھیار جس سے وہ گریویٹی سے مختلف دنیاؤں کو کھولتے ہیں، تھور اسے ایلف کی طرف پھینک دیتا ہے اور ایلف جب اسے پکڑتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ وہ کٹ کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا ہاتھ بھی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تھور اس کی طرف بھاگتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا آ جاتا ہے، ایلف پر حملہ کرتا ہے اور ایلف بہت دور جا کر گرتا ہے۔ جین فوسٹر اپنی مشین سے گریویٹی کو کنٹرول کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے دوسری دنیا میں بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد تھور بہت زخمی ہو کر بیہوش ہو جاتا ہے اور ایلف کا بہت بڑا جہاز اس کے اوپر گر رہا ہوتا ہے اور جین فوسٹر تھور کے اوپر لیٹ جاتی ہے۔ اب وہ جہاز ایلف کے اوپر گرتا ہے جس کی وجہ سے ایلف مر جاتا ہے۔ اس کے بعد تھور ایس گارڈ کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں پر اس کا باپ اوڈین اسے ملتا ہے۔ اوڈین تھور کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنی جان پر کھیل کر آخر کار 9 ریاستوں کو بچا ہی لیا ہے۔ اوڈین کہتا ہے کہ میں تمہارے اس کام سے بہت خوش ہوں اور تھور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں دکھایا جاتا ہے کہ راجا اوڈین نہیں بلکہ لوکی ہوتا ہے جو راجا اوڈین کا روپ دھار کر بیٹھا ہوتا ہے۔